الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ تو اس آیت شریفہ سے میرے دوستو وضو کے 4 فرائض جو ہیں وہ ثابت ہوتے ہیں کہ وضو کے جو ہیں وہ 4 فرض ہیں۔ سب سے پہلے پورے چہرے کا دھونا، مکمل چہرے کا دھونا۔ اب مکمل چہرے کی حد کیا ہے؟ تو پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ ہے۔ تو ایک بار اس کو دھونا یہ فرض ہے۔ اور دوسرا فرض جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، اور تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ اور وضو کی سنتیں جو ہیں وہ 13 سنتیں ہیں۔ بعض فقہا جو ہے وہ 15 کہتے ہیں، بعض 16 کہتے ہیں، لیکن اکثر کی رائے اور راجح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ وضو کی 13 سنتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو ایسی ترتیب بتا دوں جس سے آپ کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلی نیت، بسم اللہ ہاتھ، مسواک، کلی ناک، 2 مسے 2 خلال، لگاتار ترتیب وار 3 بار۔ تو میرے دوستو یہ 13 سنتیں ہو گئیں۔ تو کتنی آسان ہے یاد کرنا، مشکل بھی نہیں۔ پھر ایک بار دہرا دیتا ہوں، نیت، بسم اللہ ہاتھ، مسواک، کلی ناک، 2 مسے 2 خلال، لگاتار ترتیب وار 3 بار۔ اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ نیت کرنا، بھئی نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی، پاک ہونے کی نیت کرتا ہوں تاکہ اس سے میں نماز پڑھ سکوں۔ اور بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا۔ ہاتھ دھونا، دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ گٹوں تک دھونا۔ پہلے دایاں ہاتھ دھوئے، پھر بایاں ہاتھ دھو لے، اور 3 مرتبہ دونوں کو دھونا۔ پھر اس کے بعد مسواک کرنا، تو مسواک جو ہے کم سے کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں پہ مسواک کرنا۔ اس سے اگلی جو سنت ہے وہ کلی کرنا، 3 مرتبہ جو ہے کلی کرنا۔ اگر روزہ ہے تو پھر تو غرغرہ کی اجازت نہیں ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرغرہ کرے، اور غرغرہ کرنا بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ناک میں 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، جسے کہتے ہیں ناک میں پانی چڑھانا۔ تو ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا جو ہے یہ سنت ہے، اور اگر روزہ ہے تو پھر نرم حصے تک پانی نہ پہنچائے، صرف ناک کے اندر جو ہے وہ پانی ڈالے۔ اور 2 مسے 2 خلال۔ اب 2 مسوں کے بارے میں یہ ہے کہ ایک تو سر کا مسح کرنا، پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، اور کانوں کا مسح کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح 2 خلال ہیں، ایک تو ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے، اور داڑھی کا خلال کرنا۔ تو داڑھی کا خلال کیسے کریں؟ یعنی انگلیوں کو گلے کی طرف سے داڑھی میں ڈال کر ایسا پھیرنا جیسا کہ کنگھا پھیرتے ہیں، لگاتار کرنا۔ کہ لگاتار کا مطلب یہ ہے کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ اگلا عضو جو ہے وہ دھو لے۔ ترتیب بار کرنا، کہ جس طرح ترتیب بتائی گئی ہے وضو کے اندر، یہ نہیں کہ پہلے منہ دھوئے پھر اس کے بعد کلی کرے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناک میں پانی، بلکہ پہلے کیا تھا کہ کلی کرنا ہے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، پھر جو ہے وہ منہ دھونا۔ تو اس ترتیب سے جو ہے وہ وضو کرے، اور 3 بار ہر عضو کو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھوئے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔